السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النور چینل کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں بڑا اس بات کی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اور ہمیں کال کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ چینل پسند آ رہا ہے۔ ہم وقت وقت پر اس چینل پر نعت، حمد، نظم اور علماء حضرات کے بیانات لے کر آ رہے ہیں اور آپ پسند کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے بیچ میں عالم دین راحت گڑھ سے مفتی مصطفیٰ صاحب ہمارے بیچ میں ہیں، اور بہت ہی ضروری باتیں آپ کے بیچ میں لے کر آ رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میرے عزیز دوستو، وقت کی ضرورتیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے علماء حضرات سے پوچھ کے پورا کرنا چاہیے۔ نہ ہمیں وہ جو ہے ٹی وی پر ملے گی، نہ موبائل پر ملے گی، نہ واٹس ایپ پر ملے گی، وہ ہمیں ملے گی علماء حضرات کے پاس۔ اس لیے جب بھی ہمیں ضرورت ہو کسی بھی معاملے میں تو ہم اپنے علماء حضرات سے رابطہ قائم کریں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ، اور اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی، سبھی کے حق میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی ہی باتوں کو لے کر ہمارے بیچ میں مفتی مصطفیٰ صاحب راحت گڑھ سے آپ کے بیچ ہیں، سماعت فرمائیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان ہے، اور ایک عشرہ گزر گیا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اہتمام کے لیے جنت کو سال بھر آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ سال بھر جنت کے داروغ رضوان کو کہا جاتا ہے کہ جنت کو سجایا جائے، اس لیے کہ میرے امت پر، میرے لوگوں پر ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر اس کا اہتمام یہ تھا کہ رمضان سے 2 مہینے پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب والشعبان وبلغنا الی رمضان۔ تو اللہ کے یہاں اس مہینے کی جب یہ قدر ہے کہ پورے سال بھر جنت کو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اس رمضان کی آمد کی برکت سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر اس کا اہتمام یہ ہے کہ اپنی عمر کے اندر 2 مہینے پہلے سے برکت کی دعا فرما رہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں رمضان کی اہمیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر رمضان کی اہمیت ان دونوں چیزوں سے لگائی جا سکتی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان ہمارے یہاں عام مہینوں کی طرح سے آیا اور عام مہینوں کی طرح سے گزر رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے ایک ملفوظ میں لکھا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ کی طرف سے جو نوازشات، برکات، عطایا، بخششیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے ہونے والی جو ہوتی ہیں، وہ ایسی ہیں جیسے رمضان کے علاوہ پورے سال میں جتنا آدمی
اپنے اعمال کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، تلاوت و ذکر اذکار کے ذریعے سے جو اللہ کی رحمتیں برکتیں حاصل کرتا ہے، وہ رمضان کے مقابل میں ایسی ہیں جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ پانی۔ اللہ ہمیں اس رمضان کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رمضان ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اللہ سے ہم ڈرنے والے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان سے متعلق ارشاد فرمایا، یہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے۔ روزے کے اندر آدمی کو اپنی بھوک پیاس برداشت ہوتی ہے تو احساس ہو جاتا ہے کہ دوسرے کی بھوک و پیاس کیا ہوتی ہے۔ غمخواری کا مہینہ ارشاد فرما کر فرمایا، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مغفرتیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، کوئی مغفرت چاہنے والا ہو مغفرت کریں، کوئی رزق سے پریشان ہو ہم اس کی رزق کی برکت جو ہے پریشانی دور کریں۔ اتنا مبارک اور اتنا قیمتی مہینہ ہمارے درمیان آیا اور ایک اشرا سے زیادہ گزر گیا، اور ہم مسلمان جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہیں اور ان کے محب ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں، ہمارے رمضان کے اندر اعمال میں کوئی فرق ایسا نہیں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ رمضان کی قدر کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اب یہ رمضان ہمارے درمیان ہے، عبادتوں کے لیے آیا ہے، روزہ رکھا جائے، تراویح کا اہتمام کیا جائے، ذکر کیا جائے، تلاوت کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ جاتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں میں جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، ان سب کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، رمضان کے اندر جتنے بھی لوگ میرے بندے دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کرو۔ یہ اس وقت ملک کے اندر بلا و مصیبت و وبا و بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، یہ صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ رب العزت ہی اس بلا کو وبا کو دور فرمائیں گے۔ دعاؤں کے اہتمام کا اس وقت خاص خیال رکھیں، فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ ہماری اس وقت کی بہت بڑی ضرورت اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کی طرف سجدہ ریز ہو کر اللہ کی ذات سے اس بلا و مصیبت و وبا کو جو ہے مانگنا ہے کہ اللہ اس بلا و مصیبت اور یہ بیماری اور یہ امراض سے ساری امت کی، ساری دنیا کی حفاظت فرمائے۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کا مہینہ ہے، اس لیے میرے محترم بزرگو دوستو، جہاں ہم اپنے لیے دعا کریں، ہمارے ان ماؤں کے لیے، ہمارے ان بزرگوں کے لیے، ان ہمارے والدین کے لیے دعا کریں جنہوں نے ہمارے لیے ہر طرح کا عیش و عشرت کا سامان قربان کر کے ہمارے لیے پرورش کی، ہم کو پالا، محبتوں سے ہم کو جو ہے کھلایا پلایا، اور ہم کو جو ہے دینداری کا ایک ذوق شوق پیدا کیا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے ماں باپ کی بھی دعاؤں میں ہم تو مغفرت ہو جائے، ان کے لیے دعا کا اہتمام خاص طور سے کرتے رہیں۔ اس غمخواری کے مہینے میں جہاں ہمارے لیے عبادت کا حکم ہے، وہاں لوگوں کی خیر خواہی، ہمدردی، غمگساری اور ان کے ساتھ جو ہے ایثار ہمدردی کا بھی حکم ہے۔ اسی لیے رمضان کے بابرکت مہینے میں، یہ غمخواری کے مہینے میں لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کرایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ہمارے اوپر جو ایک فرض ہے، جو مالدار لوگوں پر فرض کی گئی ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے مواقع پر غمخواری کے مہینے میں جہاں اجر بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اپنے غریب لوگوں کو، رشتہ داروں میں سے خاص طور سے دیکھ کر زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں، اور اس کے اندر
جو رمضان کے اندر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں خاص طور سے ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اس میں دوہرا اجر ملتا ہے، ایک قرابت داری کا، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں کون معذور ہے، کون پریشان ہے، وہ اپنی غیرت کی وجہ سے ہم سے کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے، تو کوشش کریں کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں، اور جو اس وقت ملک کی حالت ہے، اس وقت جو تباہی ہے، جو لوگوں کے اندر اس وقت پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، اس وقت مسلمانوں کی نہیں عام انسانوں کی خبرگیری کا حکم ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ انسانیت کی خدمت انجام دیں اور اس وقت انسانیت کا فریضہ نبھائیں اور پریشان حالوں کی مدد کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، تراویح کا بھی اہتمام کریں، رمضان کو یوں ہی ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ اللہ کی ذات سے اس وبا و بیماری سے یا اللہ حفاظت کی دعا بھی کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری کوئی جو ہے بیماری سے لڑائی ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی ذات سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے بیماری دی ہے، وہی دور کریں گے۔ اللہ کی دی ہوئی عذاب یا اللہ کی دی ہوئی طرف سے پریشانی کا مقابلہ ہم چاہیں کہ ہم اس کو ہرا دیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی دی ہوئی یہ جو بلا مصیبت یا برا آئی ہے وہ ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی تلافی آہو زاری کر کے اس بلا و مصیبت سے بچنے کی اس سے نجات کے لیے دعا بھی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگیں۔ مغفرت عامہ کا مہینہ ہے، اس سے محروم وہی ہو سکتا ہے جو خیر سے محروم کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کی اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، ہم غریبوں کی، پڑوسیوں کی اور پریشان حالوں کی خبرگیری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت ہمارے لیے جہاں زکوٰۃ کے فنڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا فنڈ ہو، اور زکوٰۃ کے فنڈ سے غیر ہمارے پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کر رہے ہوں، اگر ہمارے زکوٰۃ کے فنڈ سے زائد اگر بھی خرچ کر دیا جائے گا تو یہ عین وقت کا تقاضا ہے۔ ہمیں اس وقت یہ انسانیت کا فرض نبھانا ہے، اور یہ اس وقت ساری انسانیت پریشان ہے، اس کے لیے جو ہے ہر طرح سے دعا کے ذریعے سے، تعاون کے ذریعے سے، ان کی خیر خبر کے ذریعے سے ہمیں جو ہے مدد کرنا ہے۔ اس وقت کا یہ ملک کے جو قوانین اور ملک نے جو ہمارے لیے اس وقت جو احتیاط کے لیے جو تدابیر اختیار کرنے کو حکم دیا ہے، ہم اپنی حکومت کا بھی حکم مانیں، اور احتیاط ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کے بتایا کہ اگر طاعون کی بیماری کہیں پھیل جاتی ہے تو ایسا حکم فرمایا کہ نہ تو کوئی آدمی اس شہر میں جائے، نہ اس شہر سے کوئی جو ہے باہر آئے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ایسا لائق عمل ہے جو ساری دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائق عمل کو اپنانے پر مجبور ہے۔ اس وقت ہم کو بھی چاہیے کہ قوانین کا دھیان رکھیں، احتیاطی تدابیر کا جو ہے دھیان رکھیں، مجمع اکٹھا نہ ہو، ہمارے آپس میں اختلاطات اتنے نہ ہوں، بازار مارکیٹ وغیرہ کا ہمارا زیادہ اہتمام نہ ہو، اور اس موقع پر ایک بات کا بہت خیال رکھیں، عید کے موقع پر نئے کپڑے کا، نئے جوتے سامان کا اہتمام نہ کریں۔ ہم غمخواری کا اگر مہینہ ہے تو ہم ان بچوں پر کا بھی خیال رکھیں جن کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کپڑوں کا کیا انتظام ہوگا۔ ہمارے بچے کپڑے نئے پہنیں، اور ان کے بچے جو ہمارے بچے کے کپڑے دیکھ کر اپنے ماں باپ سے فرمائش کریں، اور ان ماں باپ کے پاس اس کی گنجائش نہ، یہ دل شکنی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے غمخواری یہی ہے کہ جیسا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی چاہتے ہیں ایسے ہی ان کے بچوں کو بھی چاہیں۔ اگر ان کے بچوں کا انتظام ہم نہیں کرا سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی نئے کپڑے، نئے جوتے پہنانے کا ایک ماحول نہ بنائیں۔ سادگی کے ساتھ اس تہوار کو، اس عید کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔